امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان اہل علم سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہے، جو طائفہ منصورہ جس کی بات آئی حدیث کے اندر، اگر اس سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی گمراہی ہوگی کہ ایک انسان یا ایک مسلمان کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے اور پھر وہ گمان کرے کہ وہ سلف کے منہج کے خلاف ہے، پھر وہ اپنے زمانے کے اہل علم کا ذکر نہ کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض ائمہ سے جب طائفہ منصورہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ چنانچہ جب یہ سوال کیا گیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تو فوت ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ ابو حمزہ السکری تو زندہ ہیں، یہ ان کے زمانے کے ایک بڑے عالم تھے، اور یہ معلوم ہے کہ ابو حمزہ السکری ائمہ اہل سنت میں سے ہیں۔ یہ واقعہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو اپنے زمانے کے وہ علماء جو کتاب و سنت کے اندر مہارت رکھتے ہوں اور دین کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھاتے ہوں، وہی لوگ یہاں پر طائفہ منصورہ سے مراد ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو صحابہ کرام تھے انہی کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس طرح کے لوگ قیامت تک باقی رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ان کی تو وفات ہو گئی، تو 100 سال کے اندر تقریباً ان سب کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے جو یہ بتایا کہ یہ گروہ جو ہے ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انہی طرح سے جیسے انہوں نے ہمیں دیکھ کر کے دین پر عمل کیا ہے، اور ایسے ہی لوگ آتے رہیں گے قیامت تک، ایسے لوگ کچھ نہ کچھ باقی رہیں گے۔ طائفۃ النکرہ کا صیغہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تھوڑے لوگ ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، اور اقلیت میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ طائفۃ المنصورہ کہا گیا ہے جو کہ اقلیت اور کم پر دلالت کرتا ہے، نکرہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج پر نہیں چل سکتے جب تک کہ آپ سلف صالحین کی راہ کی اتباع نہ کریں، اور سلف صالحین کے منہج کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ راسخین اہل علم کی اتباع نہ کریں۔ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ اہل الحدیث والاثر ہیں، اور وہ سب ہیں جو ان کے راستے پر چلیں، یعنی صحابہ کے راستے پر جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حق کو ان سے باہر نہیں نکالا ہے۔ فلاں کی بات میں آ گیا، فلاں کے کہنے میں آ گیا، اس نے مجھے کہہ دیا کہ تم بس آنکھ بند کر کے ایسے ہی کرو، اس کی مت سنو، وہ تو وہابی ہے، اس کی مت سنو، وہ قرآن حدیث کا نام لے کے بھٹکا رہا ہے تم کو، تو کیا کہے گا اس دن؟ یا ویلتا، میری تباہی ہو، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں دنیا میں فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ذکر کے آنے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کا صحیح پیغام سامنے آنے کے بعد بھی اس نے مجھے بھٹکا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے کے لیے آیا ہی ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان رسوا ہو جائے اور وہ گمراہ ہو جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ تو وعدہ کر کے آیا ہے۔ اس روئے زمین پر ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جھٹلائے، اور اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ وہی ہے جس پر آپ قائم تھے، اور جس عقیدے اور ایمان پر آپ گامزن تھے، اور جن اقوال اور اعمال کو آپ نے اپنی امت کے لیے مشروع قرار دیا، اور جو کچھ آپ اپنے رب کے پاس سے لے کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائے گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہوں گے، کہ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش میں نے رسول کا بتایا ہوا راستہ اپنایا ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ اس روئے زمین پر بسنے والا ہر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے بتائے ہوئے منہج کی مخالفت کرتے ہیں، گرچہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں، لیکن وہ غلط فہمی اور بد اعتقادی کی وجہ سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور منہج پر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے طریقے سے لوگوں کو روکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور طریقے کو واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ بہت ہی بھیانک آیت ہے، سورہ نساء کی 115 نمبر آیت۔ جو رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کی ہدایت واضح ہو چکی ہے، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اب جو رسول کی مخالفت کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں،
یہ قرآن انہی کے سامنے نازل ہوا۔ ان صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا، آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی دھمکی دے رہا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، ہم اس کے معاملے کو اسی کے اوپر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے جو کہ رہنے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قائم تھے اور جن کے راستے پر سلف صالحین گامزن ہیں، جیسا کہ صحیحین کے اندر وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فلا ادری فی الثالثہ ام فی الرابعہ ثم قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شہادت احدهم یمینہ ویمینہ شہادتہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، پھر اس کے بعد ایسے ناخلف قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جن کا قسم ان کی گواہی سے سبقت لے جائے گی، یعنی ان سے گواہی مانگا نہیں جائے گا، پہلے جھوٹی گواہی دینے کے لیے قسم کھانے کے لیے تیار رہیں گے، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ایک حدیث آئی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر فقال انا والذین معی ثم الذین علی الاثر ثم الذین علی الاثر۔ یہ بھی اسی کے معنی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے اور پھر اس کے بعد والے زمانے، پھر اس کے بعد والے زمانے کی خیریت اور فضیلت بیان کی ہے، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان تینوں پیریڈ کی فضیلت اور افضلیت بیان کی ہے، چنانچہ وہی ہمارے لیے حجت کا زمانہ ہے۔ جو ان کے بعد ہوں گے ان سے مراد اہل الحدیث، اہل السنہ ہیں۔ اسی لیے کیوں یہ لوگ ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کو صحیح سے یہی لوگ فالو کرتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کا جو منہج اور طریقہ رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہی لوگ فالو کرتے ہیں، اور بقیہ دوسرے لوگ اپنا الگ مذہب اور مسلک اور اپنا ایک امام، الگ پیر بنا کے رکھے ہیں، مرشد بنا کے رکھے ہیں، رہبر بنا کر کے رکھے ہیں، اسی کی روشنی میں، اسی کے افکار اور نظریات کی روشنی میں وہ لوگ چلتے ہیں اور اسی کی ہدایت میں وہ لوگ کام کرتے ہیں، جبکہ اہل حدیثوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سیدھا یہ لوگ قرآن اور حدیث سے، جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین وغیرہ استدلال کرتے تھے اور قرآن حدیث کی روشنی میں عمل کرتے تھے، ویسے یہ لوگ عمل کرتے ہیں، چنانچہ یہی لوگ مراد ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ اس وقت تک پکڑ نہیں سکتے جب تک کہ سلف صالحین کے مسلک کو نہ اختیار کریں، کیونکہ وہی لوگ ہدایت پر تھے اور انہی کا عقیدہ اور منہج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کے مطابق ہے۔ اسی لیے وہ اپنے ماقبل کے سلف کو حجت بناتے ہیں، جیسا کہ امام ذہبی نے اپنی کتاب العلو للعلی الغفار کے اندر نقل کیا ہے، اور جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ عباد بن عوام سے مروی ہے کہ 50 سال پہلے ہمارے پاس سے شریک ابن عبداللہ تشریف لائے تھے، ہم نے ان سے دریافت کیا تھا، یہ شریک بن عبداللہ ایک کبار تابعین میں سے مانے جاتے ہیں، تابعین میں سے ہیں، ہم نے ان سے دریافت کیا کہ اے ابو عبداللہ، یہاں پہ معتزلہ کے کچھ لوگ رہتے ہیں جو کچھ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ وہ حدیث جس کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، تو یہ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں دنیاوی آسمان پر نزول کرتا ہے اور اس کے بعد پکار کر کے کہتا ہے اپنے بندوں سے، کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے فریاد کرے، میں اس کی فریاد سنوں، اس طرح کی بات کہتا ہے صبح کے وقت۔ اسی لیے سحر کے وقت جو کہ آخری پہر ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ حدیث جس کے اندر آیا ہے کہ اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اس کا بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں معتزلہ کے یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں نہیں دیکھا جا سکتا ہے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، تو آخرت میں دیکھنے کو بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اور اس پر بتایا گیا ہے کہ اہل السنہ، اہل الجماعہ، اہل الحدیث کا جو موقف ہے، جو عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ دنیا میں تو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، البتہ آخرت میں جو مومن بندے ہوں گے وہ لوگ دیکھیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں انہوں نے کہہ کر کے پوچھی کہ معتزلہ جو ہے یہ انکار کرتے ہیں، تو اس پر شریک بن عبداللہ نے کہتے ہیں کہ مجھ سے تقریباً 10 حدیثیں بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک ہمارا مسئلہ ہے تو ہم نے اپنے دین کو، عبداللہ بن شریک جو ہیں، شریک بن عبداللہ جو کہ تابعین ہیں، تبع تابعین ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو تابعین کے واسطے صحابہ سے حاصل کیا ہے۔ آخر ان لوگوں نے دین کو کس سے حاصل کیا ہے؟
یہ بات جو لکھی ہوئی ہے امام احمد کے جو لڑکے تھے عبداللہ، ان کی کتاب ہے کتاب السنہ، عقیدے کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے۔ اس شریک بن عبداللہ نے یہ پوچھا کہ ہم نے تو اپنا دین جو حاصل کیا ہے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اللہ کے دیدار سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے نزول سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے دنیا و آسمان پہ، اس سے متعلق انہوں نے 10 حدیثیں بیان کر دی اور کہا تو یہ تو ہم نے تابعین کے واسطے سے صحابہ سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کس سے حاصل کیا ہے؟ مطلب اللہ کے رسول سے، تو ہمارا تو بالکل واضح ہے۔ ابو الحسن میمونی نے کہا کہ ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابو الحسن، کسی ایسے مسئلے میں گفتگو کرنے سے پرہیز کرو جس میں تمہارا کوئی امام نہ ہو، تمہارا کوئی سربراہ نہ ہو، یعنی تم کو کوئی بتانے والا نہ ہو سامنے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جس کو سلف صالحین نے لازم پکڑ رکھا ہے، چنانچہ آپ کے لیے سلف صالحین دلیل ہیں، اور یہ ہر زمانے کے وہ اہل علم ہیں، یہ ہر زمانے کے وہ اہل علم ہیں جنہیں علم شرعی میں رسوخ حاصل ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جیسا کہ صحیحین کے اندر آیا ہے، ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك۔ ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں پریشان کرنے والے، رسوا کرنے والے ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، اور وہ اسی حال پر باقی رہیں گے۔ تو یہ لوگ ہوں گے حق بیان کرنے والے، ہمیشہ باقی رہیں گے، کتاب و سنت میں رسوخ حاصل کرنے والے، مہارت رکھنے والے قیامت تک باقی رہیں گے، اور حق بات، سچائی کی جو بات ہوگی وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ انہی سے مل کر کے دین کو سیکھنے کی بات ہے، ہر زمانے کے اہل علم سے یہی لوگ مراد ہے۔ امام ابو عبداللہ البخاری نے فرمایا کہ اس سے مراد یعنی اہل علم حضرات ہیں، یہاں پر جو یہ بات آئی ہے طائفہ منصورہ سے، جو اہل علم ہے، کتاب و سنت کا جو علم رکھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے کہ آپ سلف صالحین، صحابہ تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ دین کے منہج کو سمجھیں، مگر اس وقت جب آپ اپنے زمانے کے اہل علم حضرات کے طریقے پر چلیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برحق خبر دے رکھی ہے کہ حق ان لوگوں کے باہر نہیں ہوگا جو اہل علم حضرات ہیں۔